آپ سے گزارش کروں گا علامہ محمد احمد برکاتی صاحب، آغاز کرتے ہوئے امام علیہ السلام کی سیرت پر، آپ کے تعارف پر کچھ گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ اہل بیت اطہار یقیناً اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا جو شعر ہے، اس پہ شاہد و عادل و صادق ہے کہ تیری نسل واہ پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو بچہ بچہ نسل در نسل وہ نور ہی نور رہا ہے۔ واہ۔ تو جو نورین تھے حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسن اور سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں سلسلہ امامت جو چلا، اور بلکہ یوں کہہ لیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی نسل پاک کا باقاعدہ جن سے آغاز آگے ہوا، کیونکہ امام حسن اور امام حسین تو خود حضور علیہ السلام کی گود مبارک میں کھیلے ہوئے تھے، تو اب اس کے بعد وہ چیز سامنے اولاد کا سلسلہ شروع ہونا ہے جو بظاہر آپ کے سامنے نہیں تھے، لیکن انہوں نے حضور کے حقیقی علوم و معارف کا حقیقی طور پر جانشین ثابت ہونا تھا۔ تو ان میں پہلا نام حضرت سیدنا امام زین العابدین۔ سبحان اللہ، بہت خوب بات کی۔ تو یہ ان کی ولادت جب ہوئی ہے تو اس وقت بھی امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پہ بہت ہی ایک محبت و وارفتگی کی کیفیت طاری یہ تھی۔ مولا علی المرتضیٰ کا اپنی حیات طیبہ میں جی میں عرض کرنے لگا ہوں جی کہ وہ ایک وارفتگی کی کیفیت تھی امام پر، اور اسی وارفتگی کی کیفیت میں جب یہ پیدا ہوئے ہیں تو ان کا نام اپنے والد گرامی کے نام پہ رکھا۔ واہ سبحان اللہ۔ یعنی علی اگر شہید بھی ہو جائیں تو ایک علی گھر کے اندر واہ نظر واہ 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 تو سبحان یہ اللہ۔ ایک آپ کا دنیا میں آنے کا انداز تھا جو امام پاک کی خوشیوں کا اظہار ہے۔ واہ۔ تو حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا تاجدار حلتا، آپ کی حیات طیبہ کے کم و بیش 2 سے 3 برس آپ نے پائے ہیں، اور 58 یا 57 برس آپ کی عمر مبارک رہی ہے۔ 94 ہجری میں آپ کا وصال پاک ہوا ہے۔ تو اس عمر کو نام کو نسبت تھی حضرت مولا علی پاک سے، واہ سبحان اللہ۔ اور جو آپ کی عمر مبارک ہے اس کی نسبت تھی اپنے والد گرامی امام حسین۔ واہ واہ۔ امام پاک کی عمر بھی 57 برس اور ان کی بھی 57 برس ہوئی۔ تو اس کیفیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو علوم و معارف چلے تھے وہ اپنے اپنے رنگ میں آپ کے اندر سارے کے سارے جمع ہوتے نظر آتے ہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے جو حضرت مولا مشکل کشا کی آغوش رحمت میں وقت گزارا، حضرت امام حسن پاک رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں 10 سال تک جو وقت گزارا، پھر اپنے والد گرامی قدر کی خدمت میں کم و بیش 20-22 برس جو گزارے، اپنے تایا جان کے پاس امام حسن علیہ السلام کے پاس بھی تو 10 برس وہ گزارے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس شخصیت کی تربیت میں اتنی عظیم ہستیوں کا ہاتھ ہو، واہ واہ سبحان اللہ، تو پھر وہی ہے نا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اللہ اس کو اہمیت دیتا ہے کہ کفالت کر کون رہا ہے۔ تو یہ کفالت جو ہے وہ کرنے والے اپنے اثرات تو چھوڑتے ہیں۔ ربی نعمت جو ہوتا ہے وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ نعمت کو آگے جاری و ساری کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ سب سے بڑے جو مردوں میں سب سے بڑے گواہ تھے واقعہ کربلا کے۔ واہ۔ اور جو واقعہ کربلا کی حقانیت، اور میں تو پروفیسر صاحب اس بات پہ پہنچ کے اپنے اندر ایک بڑی عجیب سی کیفیت محسوس کرتا ہوں کہ جب ان کو گرفتار کر کے کوفہ کے اندر پہنچایا گیا اور عبید اللہ ابن زیاد نے آرڈر دیا کہ ان کو بھی نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، تو کسی بھی مورخ نے ان کا ایک کمزور ترین جملہ بھی نہیں لکھا کہ جس نے اتنی لاشیں دیکھی ہوں اور وہ بھی مطلب ہے جن پہ ظلم و جبر کی کوئی ایسی کیفیت چھوڑی نہ گئی ہو، ہر ایک کے اوپر جو بھی دنیا میں ظلم و جبر کہا جا سکتا ہے وہ کربلا کے اندر ہر ایک ہو چکا۔ اب اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ قتل کا آرڈر دیتا ہے تو آپ کے منہ سے صبر و استقامت اور شجاعت و بہادری کا ایک ہی جملہ نکلتا ہے۔ آپ یہ نہیں کہتے کہ مجھے چھوڑ دیں، اب اور کیا چاہیے، میں چھوٹا ہوں، یہ وہ کوئی ایسی لجاجت والی بات نہیں۔ آپ صرف یہ کہتے ہیں کہ مجھے تو مار رہا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ مستورات ہے، ذرا کچھ حیا کرنا ہے ان کا۔ سچی بات ہے علامہ صاحب، میں عرض کروں، یقیناً آپ میرے ساتھ اتفاق کریں گے، اس واقعہ کربلا کے بعد وفات آسان تھی، زندہ رہنا مشکل تھا۔ زندہ رہنا ہر وقت یاد رکھنا، ہوئے ہر وقت اس واقعے۔ دیکھیں ہمارے ایک ادھر داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ادھر بم دھماکہ ہوا تو ایک خاتون تھی ہمارے ادھر شہر میں، وہ اس وقت اتفاقاً موجود تھی، تو اس کے بعد اس کی ذہنی حالت درست نہیں ہو سکی، 2-3 سال کے بعد اس کا انتقال ہوا اور وہ اسی ہر وقت
منظر میں کھوئی رہتی تھی. یعنی ایسا کوئی اگر معاملہ آ جاتا تو وہ ذہن سے جاتا ہی نہیں. تو آپ نے تو اتنا کچھ, میں نے عرض کیا کہ حقیقی اس کے موقع پر موجود آپ گواہ تھے, شاہد تھے, اس کے باوجود پوری زندگی آپ کی وہی علی منہاج النبوہ گزری ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ سخاوت بھی آقا کریم علیہ السلام جیسی, عنایت بھی آقا جیسی, عبادت بھی آقا جیسی, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو آقا کے معجزات تھے ان کو بصورت کرامت بھی ظاہر آپ سے کیا جا رہا ہے. پرندوں کی زبانیں آپ جانتے ہیں, جانوروں کی زبانیں آپ جانتے ہیں, ایون کہ جو اژدہا بن کے آئے اس کو بھی پہچانتے آپ ہیں. تو حضور علیہ السلام کی عنایات, معجزات, کمالات, ان تمام کے مظہر اپنے دور میں اللہ تعالیٰ نے امام زین العابدین بنا. واہ سبحان اللہ. حضرت سیدنا امام, اور پھر ہم وہی آپ نے جو دعا کا تذکرہ کیا تو میں اس بارے میں عرض کروں. امام طاؤس رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے امام کی رات کی عبادت کی طرف بڑی رغبت تھی کہ میں دیکھوں یہ کرتے کیا. ایک دفعہ میں آ کے جہاں آپ کا آستانہ بنا ہوا تھا وہاں بیٹھ گیا رات کو. میں جاگتا رہا محض اسی لیے کہ میں دیکھوں یہ کیسی عبادت کرتے, ویسی میں بھی کیا کروں. اب ہوا یہ کہ آپ نے نفل ادا کرنے شروع کیے. تو سجدہ کے اندر جب گئے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ رات کی دعائے نیم شب جو ہے اس کا ادھر جو ہے وہ تسلسل ہے. آپ وہاں پر دعا کر رہے ہیں, 3 جملے ہی بول رہے ہیں, اور اسی پہ پوری رات گزار دی. سر آپ نے پیشانی زمین پہ لگائی ہوئی ہے سجدے میں, اور عرض کر رہے ہیں عبیدک بفنائک. عبید تصغیر, چھوٹا کر کے, تیرا چھوٹا بندہ یا اللہ تیرے ذہن میں, تیرے گھر میں ہے, تیرے آستانے پہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ کو عرض کر رہے ہیں مسکینوں کا بفنائک, آپ کا مسکین آپ کے در پہ آیا ہے. فقیروں کا بفنائک, آپ کے در کا بھکاری آپ کے پاس آیا. یہ جملے بولتے جا رہے ہیں. صحیفہ سجادیہ جی اگر پڑھیں علامہ صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں. 1 منٹ میں اس پہ ذرا تھوڑے سے آپ کی اجازت. جی بالکل. حضرت طاؤس کہتے ہیں یہ جملے آپ نے بولے تو میں نے یاد کر لی. اس کے بعد یہ ہوا کہ مجھے جب بھی کوئی مشکل پڑی, جب بھی کوئی مسئلہ بنا, میں نے بس یہی 3 جملے بولے ہیں. ارینی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میری ہر مشکل کو آسان کر. اور یقین جانے صحیفہ سجادیہ بھرا پڑا ہے اس کلام کے ساتھ, جو واقعی لگتا ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی براہ راست توجہ تھی جو آپ کی زبان سے ادا ہوتا تھا.